جی ناظرین السلام علیکم. آج بنیادی طور پر تو ایک ہی خبر ہے، لیکن اس خبر سے منسلکہ دو تین خبریں ہیں. آج پاکستان میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد ہوا اور بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے. اس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی، اس میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی شرکت کی، اس میں فورن انویسٹرز نے بھی شرکت کی اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی. لیکن اس سے منسلکہ خبریں کیا ہیں یہ تو آپ کو بتائیں گے کہ اس فورم میں ہوا کیا. منسلکہ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس میں شامل نہیں ہوئے. جی بی کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ کے پی کے نے ایک منرل اینڈ مائنز بل منظور کیا ہے، اس کے حوالے سے بڑی بے جا قسم کی تنقید ہو رہی ہے. وہ تنقید کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گا. پاکستان کی ترقی کا معاملہ آئے اور پی ٹی آئی اس کے اندر اس رنگ میں بھنگ نہ ڈالے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو علیمہ خان نے بھی ایک فضول سی بات کر دی ہے، اور جو بنیادی طور پر وہی بات ہے جو شوکت ترین نے کی تھی، جو ملکی مفاد کے اگینسٹ آئی ایم ایف کے خلاف جانا چاہ رہے تھے. تو یہ بنیادی طور پر آج کی موضوعات ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر خبر بر وقت آپ کو ملتی رہے. بہت بڑا فورم ہوا، بہت بڑا سیمینار ہوا. دنیا بھر نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان میں منرل کا پوٹینشیل بے انتہا ہے. لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم اگلی صدی تک پاکستان کی منرل انویسٹمنٹ میں منرل کو تلاش کرتے رہیں گے. امپورٹنٹ بات یہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے کی کہ ہم اپنی را گڈز یا را منرل باہر نہیں بھیجیں گے، اس کو کسی بہتر فارم میں بھیجیں گے، خود ڈیولپ. یہ ویسی بات ہے کہ آپ کاٹن روئی کو باہر بھیج دیں یا کپڑا بنا کر باہر بھیج دیں. ظاہر ہے جب آپ فنش گڈ بھیجتے ہیں، کپڑا بنا کر باہر بھیجتے ہیں، آپ کو زیادہ قیمت ملتی ہے اور اس سے آپ کی اپنی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوتی ہے، امپلائمنٹ بھی ملتی ہے، چیزیں ملک میں ویلاسٹی آف منی بھی بڑھتی ہے، چیزیں سرکولیٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی. ہر شخص اس بات کا قائل ہے کہ پاکستان میں منرل کا بے انتہا پوٹینشیل ہے. ریکوٹیک کے حوالے سے بھی پہلے بات ہو چکی ہے اور اس میں ہم نے ایک خاص بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کے اندر بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق ضرور ملے. یہ جو ایک نعرہ لگتا ہے نا کہ ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ریکوڈک کے معاملے میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 25% وفاقی حکومت کا ہے، 25% بلوچستان کی حکومت کا ہے اور 50% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنی کا ہے. تو اس میں بہت اچھی گفتگو ہوئی اور سارے لوگ یہی کہتے ہیں. 14 معاہدوں پر دستخط ہوئے جس میں منرل کے حوالے سے بات ہوئی. منرل کا پوٹینشیل بنیادی طور پر بلوچستان میں، کچھ شاید کے پی کے میں بھی ہو. تو ہم کہا یہ گیا کہ ٹریلین آف ڈالر کا پوٹینشیل ہے، اور اگر ہم صرف اس چیز کو ٹیپ کر لیں، اس چیز پر کام کر لیں، تو شاید ہمیں آئی ایم ایف جیسے اداروں کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. یہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اچھا، لیکن جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو کچھ خدشات بھی ہیں. یہ اسی طرح کی ہے، ابھی یہ پوٹینشیل ہے نا، ابھی وہاں پہ کام تو شروع نہیں ہوا. یہ اسی طرح کا پوٹینشیل نہ ہو جس طرح پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹریلینز آف ڈالرز کا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. جتنی خوبصورت وادیاں، منظر، پہاڑ، 5 بڑی چوٹیاں، دریا، صحرا، سب کچھ پاکستان میں ہے، تو بڑا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. لیکن آج تک ہر وزیر اعظم سٹارٹ کرتا ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، کخ نہیں کیا کسی نے، کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن ایسی نہیں رہی. اب جو بلوچستان میں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو ذرا بلوچستان کی سچویشن کو بھی دیکھ لیں. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر ایک سائڈ پر تو جناب اس وقت اختر مینگل صاحب کا دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئٹہ پہنچیں گے. دوسری سائڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ دوسری سائڈ پر پچھلے دنوں ایک ٹرین ہی ہائی جیک ہو گئی اور اس میں سے نکال کے بندے مار دیے. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ بسوں میں سے شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا.
یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے. اس حالت میں آپ کے پاس کتنا ہی پوٹینشیل کیوں نہ ہو، کیا فارن انویسٹر کو آپ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا فارن انویسٹر یہاں پر انویسٹمنٹ میں دلچسپی رکھے گا؟ تو پھر یہاں پر رول آتا ہے سیکیورٹی فورسز کا کہ ہمیں، اگر ہم فارن انویسٹر پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا ویل پلانڈ قسم کا فورم کر رہے ہیں، اتنے بہانے سے اتنی اچھی انویسٹمنٹ لانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں، تو ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایک پیسفل سا انوائرمنٹ دینا پڑے گا. اب یہ سیکیورٹی کے لوگوں کی بحث ہے کہ کوئی بہت میجر آپریشن ہوتا ہے، مائنر آپریشن ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا ہے، افغانستان میں کارروائی ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے یہ ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا، لیکن ایک سائڈ پر جب آرمی چیف اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اس منرل پوٹینشیل کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے پاکستان کی اکانومی کی بہتری کے لیے، تو پھر ہمیں اس کے لیے سیکیورٹی بھی فراہم کرنی پڑے گی. نہیں کر سکیں گے تو یہ ساری باتیں صرف تقریروں میں رہ جائیں گی. اچھا، تنقید، کچھ باتیں اچھی بھی ہو رہی ہیں لیکن اس پہ بلا جواز تنقید ہو رہی ہے. یہ جو فورم ہے نا، اس کے لیے تمام صوبوں، یہ ون ونڈو ٹائپ کا آپریشن ہوگا، SIFC ٹائپ کا، اور وہاں پر ہر ایک کو جو بھی انویسٹرز ہوں گے ان کے لیے سہولت کریٹ کی گئی ہے. تو تمام صوبوں کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ آنی تھی. KPK حکومت نے بھی جو مائنز اینڈ منرل بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے. اس میں KPK گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر کے معروضات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بل کو انٹروڈیوس کروایا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ بلا وجہ تنقید ہو رہی. تنقید کیا ہو رہی ہے کہ یہ بھی SIFC کا طرح کا ایک فورم بننے جا رہا ہے، اور یہ بھی شاید اختیارات پر قبضہ کرنے کے لیے مل رہا ہے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سے اختیارات؟ یہ منرل 77 سال سے 78 سال سے یہیں پر موجود ہے. ایک قطرہ، ایک انچ بھی کوئی ان منرل کو یوٹیلائز کر سکا ہے؟ نہیں کر سکا. تو اب اگر کوئی اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، اس پوٹینشیل سے پاکستان کی اکانومی بہتر کرنا چاہتا ہے، تو ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے نا. یا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائیں کہ وہ بھی ناراض ہے، وہ بھی ناراض ہے، تو پھر انویسٹر ہمارا کیسے اٹریکٹ ہوگا؟ اچھا، یہ KPK حکومت نے بل تو انٹروڈیوس کرا دیا، اچھا کیا، لیکن آج تقریب میں وزیر اعلیٰ KPK نہیں تھے، علی امین گنڈا پور. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں نہیں تھے. انہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو تصاویر بن رہی ہیں وہ منظر کیا بن رہا ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کھڑی ہیں، مراد علی شاہ کھڑے ہیں، سرفراز بگٹی ہیں، GB کے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور ساتھ میں آرمی چیف کھڑے ہیں. سارے فریق ملا کے اسٹیک ہولڈر اکٹھے کھڑے ہیں اور سامنے معاہدے دستخط ہو رہے ہیں. اس سے خوبصورت پکچر کیا ہوگی؟ لیکن علی امین گنڈا پور اس میں نہیں تھے، جو کہ ایک تکلیف دہ بات ہے. اگر وہ ہوتے تو یہ تصویر مکمل ہوتی. KPK ہمیں بہت عزیز ہے، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر، سیاسی مفادات کی خاطر ملکی مفادات کو قربان کرنے کی ابیلٹی رکھتے ہیں، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. ابھی اسی طرح دیکھیے کہ علیمہ خان ہر روز پریس ٹاک کرتی ہیں، ہر روز پریس ان کا چہرہ دکھاتا ہے، ہر روز وہ اپنے بھائی کے حوالے سے اپنے بھائی کے جرائم پر پردہ ڈالتی ہیں، اور ہر روز وہ کوئی نئی بات کرتی ہیں. آج جو انہوں نے بات کی نا، وہ بہت تکلیف دہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو منرل اینڈ مائن فورم ایکٹ ہے، اس کو ملتوی کر دیں جب تک ان کا بھائی رہا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مجرم کی سزا کے حوالے کو کیوں روک دیا جائے؟ اس کی وجہ سے معیشت کی ترقی کو. آپ کا بھائی ایک جرم میں گرفتار ہے، اس نے قومی خزانے پر ڈاکہ مارا ہے، کرپشن کہہ کر خود سب سے بڑی کرپشن کی ہے. تو بھائی اس کو سزا ملنی چاہیے نا. اس کی رہائی کا تعلق کیا ہے آپ یہ منرل مائن ایکٹ کے حوالے سے؟ آپ کے پاس سارا سال ہوتا ہے میڈیا کے سامنے زہر آلود گفتگو کرنے کا،
تعفن آمیز گفتگو کرنے کا، زہر اگلنے کا، تو ایک موقع ہے جب دنیا کے انویسٹر پاکستان کو ایک بہتر نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو خدا کے لیے عمران خان کا ماتم کرنا بند کریں اور کبھی کوئی ملکی معیشت کے حوالے سے مثبت بات کر کے دیکھیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔